بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اردو پوائنٹ کے پروگرام نیوز روم میں خوش آمدید۔ آپ کا میزبان رخشان میر آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ دن بھر کی ٹاپ سٹوریز تفصیلی جائزے کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ناظرین، عبدالولی خان یونیورسٹی کا 23 سالہ نوجوان مشال خان ثوابی کا رہائشی اور جرنلزم کا طالب علم تھا، جسے گزشتہ برس 13 اپریل کو مشتعل ہجوم نے توہین مذہب کا الزام لگا کر فائرنگ اور پھر تشدد کر کے ابدی نیند سلا دیا۔ واقعے کے دن ہی اس قتل کا مقدمہ درج کیا گیا اور یونیورسٹی کو غیر معینہ مدت کے لیے بند کر دیا گیا۔ واقعے کے بعد سپریم کورٹ نے از خود نوٹس لیا اور JIT بھی تشکیل دے دی۔ اس کیس کی ستمبر 2017 سے جنوری 2018 تک 25 سماعتیں ہوئی ہیں، جن میں 68 گواہ پیش ہوئے، جبکہ ہری پور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت کے جج فضل سبحان نے 27 جنوری کو کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا تھا۔ انسداد دہشت گردی عدالت کے جج فضل سبحان نے جب یہ فیصلہ محفوظ کیا اور JIT کی رپورٹ سامنے آئی تو JIT کی رپورٹ کے مطابق مشال خان بالکل بے قصور تھے۔ اس میں ویڈیو کی مدد سے اس کیس میں ویڈیو کی مدد سے 61 ملزمان کو نامزد کیا گیا، جن میں سے 58 گرفتار ہیں، اور ان گرفتار ملزمان میں فائرنگ کا اعتراف کرنے والا ملزم عمران بھی شامل ہے، جبکہ PTI کا تحصیل کونسلر عارف، طلبہ تنظیم کا رہنما صابر معیار اور یونیورسٹی کا ایک ملازم اسد ضیاء تاحال مفرور ہیں۔ آج جج صاحب نے اس کیس کا فیصلہ سناتے ہوئے 58 گرفتار ملزمان میں سے ایک ملزم عمران کو جرم ثابت ہونے پر سزائے موت اور 1 لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنائی ہے۔ عدالت نے 5 ملزمان میں سے فضل رازق، مجیب اللہ، اشفاق خان کو عمر قید، جبکہ ملزمان مدثر بشیر اور برال بخش کو عمر قید کے ساتھ ساتھ 1 لاکھ روپے جرمانے کی بھی سزائیں سنائی ہیں۔ عدالت نے اپنے فیصلے میں 25 دیگر ملزمان کو 4 سال قید، جبکہ 26 افراد کو عدم ثبوت پر بری کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس کیس میں نامزد 61 ملزمان میں سے 58 گرفتار ہیں، جبکہ مرکزی ملزم تحریک انصاف سے تعلق رکھنے والے تحصیل کونسلر عارف خان سمیت 3 تاحال مفرور ہیں۔ مفرور دیگر افراد میں طلبہ تنظیم کے رہنما صابر معیار اور یونیورسٹی کا ایک ملازم اسد ضیاء بھی شامل ہے۔ انسداد دہشت گردی کی عدالت نے آج گرفتار 58 ملزمان میں سے 57 افراد کا کیس کا فیصلہ سنایا، جبکہ گرفتار کیے گئے ایک ملزم پر تاحال فرد جرم عائد نہیں ہو سکی ہے۔ فیصلے کے وقت ہری پور کی سینٹرل جیل میں سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے، جبکہ جیل کے اطراف میں پاک فوج کے اہلکار بھی تعینات رہے۔ اس فیصلے پر جو مشال کیس کا یہ فیصلہ آیا ہے، سخت فیصلہ ہے۔ اس فیصلے پر صوبائی وزیر شوکت یوسفزئی کا کہنا ہے کہ مشال قتل کیس کا فیصلہ جلد بازی میں کیا گیا ہے۔ مقتول مشال خان کے بھائی ایمل خان کا میڈیا سے بات کرتے ہوئے یہ کہنا تھا کہ ہمارا مطالبہ تھا کہ تمام ملزمان کو سزا دی جائے، خیبر پختونخوا پولیس مفرور افراد کو گرفتار کرے، اور انہوں نے فیصلے پر اطمینان کے حوالے سے جب سوال کیا گیا تو اس پر انہوں نے کہا کہ اپنی قانونی ٹیم سے مشاورت کے بعد ہی کوئی بیان دیں گے، اور انہوں نے عمران خان سے یہ اپیل کی ہے کہ وہ ثوابی یونیورسٹی کا نام مشال خان کے نام پر رکھنے کا اپنا وعدہ پورا کریں۔ آج یہ بڑا فیصلہ ہے جس کو لے کر کچھ لوگ نشانہ تنقید بنا رہے ہیں، جبکہ بہت سے سوشل میڈیا صارفین نے اس فیصلے کی تعریف کی ہے، اور مشال خان کے جو حق میں کھڑے ہوئے ہیں، اور سوشل میڈیا صارفین کا یہ لکھنا ہے کہ شاید اسی طرح سے مشال خان کو انصاف ملے گا اور آئندہ سے پاکستان میں اس طرح کا کوئی ناگوار واقعہ پیش نہیں آئے گا، کوئی بھی ناگوار واقعہ مستقبل میں ایسا پیش نہیں آئے گا۔ دانیال عزیز پر بھی مقدمہ چل رہا ہے، اور مقدمہ یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، یعنی توہین عدالت ہے۔ جس طرح سے دانیال عزیز پیش ہوئے، جس طرح سے پہلے طلال چودھری صاحب پیش ہوئے، اور طلال چودھری صاحب نے مہلت مانگی 3 ہفتے کی، کہ ان کو 3 ہفتے کا ٹائم دیا جائے کہ وہ ایک وکیل کو اپنے لیے اس کیس پر لگا سکیں، ایک وکیل ہائر کر سکیں، ایک لائر ہائر کر سکیں، جس پر جج صاحب نے 3 ہفتے کا، آپ 3 سال کا ٹائم لے لیں، 1 ہفتے کا وقت ملا طلال چودھری صاحب کو۔ آج دانیال عزیز صاحب عدالت میں پیش ہوئے۔ جسٹس عظمت سعید شیخ کی سربراہی میں سپریم کورٹ کے 3 رکنی بینچ نے دانیال عزیز کے خلاف توہین عدالت از خود نوٹس کیس کی سماعت کی۔ سماعت کے موقع پر دانیال عزیز سپریم کورٹ میں پیش ہوئے اور کہا، آپ نے نوٹس دیا، میں حاضر ہو گیا۔ ساتھ ہی انہوں نے عدالت کے روبرو موقف اختیار کیا کہ نوٹس میں نہیں بتایا گیا کہ کس وجہ سے جاری کیا گیا ہے، جس
جس پر جسٹس عظمت سعید نے ریمارکس دیے، آپ کو سب کچھ پتہ لگ جائے گا، کچھ بھی غیر مناسب نہیں ہے۔ اس موقع پر جسٹس عظمت سعید نے استفسار کیا، کیا آپ کو وکیل مقرر کرنے کے لیے وقت چاہیے؟ جس پر دانیال عزیز نے جواب دیا، جیسا آپ مناسب سمجھیں۔ اس کے بعد عدالت عظمیٰ نے وزیر نجکاری کو 10 دن کی مہلت دے دی ہے، 7 دن کی طلال چودھری صاحب کو اور 10 دن کی مہلت انہیں ملی ہے، اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کو بھی نوٹس جاری کرتے ہوئے کیس کی سماعت 19 فروری کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ چیف جسٹس آف پاکستان ثاقب نثار نے ٹی وی ٹاک شوز کے دوران سپریم کورٹ اور ججوں کے بارے میں دانیال عزیز کے عدلیہ مخالف بیانات پر 2 فروری کو توہین عدالت کا از خود نوٹس لیتے ہوئے بینچ تشکیل دیا تھا۔ دانیال عزیز سے قبل سپریم کورٹ نے وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری کو بھی توہین عدالت کا نوٹس جاری کیا تھا اور انہیں گزشتہ روز سماعت کے دوران انہیں 1 ہفتے کا وقت دیا اور وکیل مقرر کرنے کے لیے مانگی گئی 3 ہفتے کی جو مہلت تھی اس پر پہلے انہوں نے جواب دیا کہ آپ کو 3 سال کا وقت دے دیں۔ اب 13 فروری تک کے لیے طلال چودھری صاحب کی جو ہے سماعت وہ ملتوی ہے اور ان کو 7 دن کا وقت ملا ہے طلال چودھری صاحب کو، اور دانیال عزیز صاحب کو 10 دن کا وقت دیا ہے سپریم کورٹ نے۔ تقریباً تمام ہی لیگی رہنما سپریم کورٹ کے خلاف ٹی وی ٹاک شوز میں یا اپنے ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر بولتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور اس فیصلے کی تنقید کرتے ہیں جو جولائی 2017 میں فیصلہ آیا، 28 جولائی 2017 کو پیناما کیس کا، جس میں سابق وزیر اعظم پاکستان نواز شریف صاحب کو نااہل قرار دیا گیا۔ اسی کی کڑی ہے کہ اب مسلم لیگ کے رہنماؤں کو بھی نوٹسز بھجوائے جا رہے ہیں۔ اور آج ایک اور خبر سامنے آئی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر قیادت نے آئندہ عام انتخابات میں آصفہ بھٹو زرداری کو 2 نشستوں سے ٹکٹ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یہ ذرائع کی خبر ہے اور ذرائع کے مطابق آصفہ بھٹو زرداری 2 کانسٹیٹوئنسیز سے 2 حلقوں سے انتخاب میں حصہ لیں گی، لیاری اور ٹنڈو اللہ وہ الیکشن لڑیں گی۔ آصفہ بھٹو زرداری کا پروفائل آپ جانتے ہیں، انہوں نے حال ہی میں یونیورسٹی کالج لندن سے گلوبل ہیلتھ اینڈ ڈیولپمنٹ میں ماسٹرز مکمل کیا ہے اور انہیں روٹری بین الاقوامی سفیر برائے پولیو کے طور پر پہچانا جاتا ہے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو بھی عام انتخاب میں اس مرتبہ حصہ لیں گے، جس کا وہ اعلان کر چکے ہیں، اور اب ان کی جو بہن ہے صاحبزادی سب سے چھوٹی آصف علی زرداری کی، وہ 2 کانسٹیٹوئنسیز سے اس انتخاب میں حصہ لیں گی۔ یہ بھی ہمارے پاس جو ہے وہ خبر موصول ہوئی ہے۔ بڑی خبر آج کی یہ تھی، مشال خان قتل کیس کا جو فیصلہ سنایا ہے محفوظ کیا گیا تھا اور آج اس فیصلے میں عمر قید بھی سنائی گئی ہے، لوگوں کو سزائے موت بھی، مگر تاحال ابھی بھی کچھ لوگ مفرور ہیں۔ مشال خان کے بھائی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ مفرور افراد کو پکڑیں اور یونیورسٹی کا نام مشال خان کے نام سے تبدیل کرنے کا جو عمران خان صاحب نے وعدہ کیا تھا اس کو پورا کریں۔ یہ تھی آج کی اہم خبریں جو ہم نے اپنے پروگرام نیوز روم میں شامل کیں۔ رخشان میر کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے۔ دیکھتے رہیے اردو پوائنٹ۔ اللہ حافظ۔